ایک پردیسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا. آئے دوسرے ملک میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے, میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے, میرے بیٹے کا پیٹ بھر جائے. ہائے اللہ, ایک دن اچانک باپ کو ایک کم بخت کال آئی, اچانک کال آئی جس میں بتایا گیا کہ جس بیٹے کے پیٹ کے لیے تو وطن چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا تجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. جس بیٹے کے پیٹ کے لیے تو وطن چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا تجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا. تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. ہائے میرے بھائیو, جب پردیسی باپ نے چوتھے ملک میں بیٹھ کر خبر سنی ہوگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی غریب باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. بیٹے کی انتقال کی خبر سنتے ہی پردیسی باپ کی ایک چیخ نکلی, زمین پر گرا, گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. 24 گھنٹے بعد ہوش آیا. ادھر سے یہ بے ہوش ہوا, ادھر سے عزیز و اقارب نے اس کے بیٹے کو غسل کفن دے کر مٹی کے سپرد کر دیا, خاک کے سپرد کر دیا. یہ بد نصیب باپ کم بخت پردیس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو آخری وقت دفنا بھی نہ سکا, غسل بھی نہ دے سکا, بیٹے کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا, قبر میں بھی نہ اتار سکا. ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. یہ بد نصیب باپ کم بخت پردیس کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے آخری وقت اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی نہ سکا, غسل بھی نہ دے سکا, کفن بھی نہ دے سکا. 3 دن کے بعد جب یہ پردیسی باپ اپنے ملک آیا, واپس آیا تو سیدھا بیٹے کی قبر پر گیا. قبر کے سرہانے بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے درد بھری آواز میں, درد بھرے لہجے میں کہا, او میرے بیٹے, جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا. میرے بیٹے, جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں. جب تجھے بخار آتا تھا میں پوری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے گزار دیتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. ہائے تیرے پیٹ کی خاطر میں نے پردیس کی طرف رخ کیا, ان راہوں کا مسافر بنا جہاں جھاڑیوں اور کانٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا, جہاں اللہ کی ذات کے سوا کوئی میرے درد سننے والا نہیں تھا, کوئی میرے دکھڑے سننے والا نہیں تھا. میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ رہتا تھا, غموں کا بوجھ رہتا تھا, مگر اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی غمخوار نہیں ملتا تھا. آئے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل, نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم, چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. بیٹا اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں تیری تصویر نہیں دیکھتا تھا. میرے بیٹے بس مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, میں بد نصیب باپ موت کے وقت تیرا ساتھ نہ دے سکا. بیٹے میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں, مجھے ظالم پردیس نے تو پہلے سے ہی دکھ دیے تھے, پہلے سے ہی درد دیے تھے. اب تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. اب میں ایک زندہ لاش بن کر جیوں گا, میرے اندر کی سانس تو چلے گی مگر میرے اندر قوت نہیں ہوگی. میری طاقت قبر کے اندر چلی گئی, میری قوت قبر کے اندر چلی گئی. ہائے لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا اور میں نے سونا سپرد کیا خاک میں. اس ظالم پردیس نے مجھ سے میرے اپنوں کو چھینا, میں پھر بھی خاموش رہا, پھر بھی اطمینان میں رہا, اس لیے کہ میں جس بیٹے کے لیے کما رہا ہوں وہ جب بڑا ہوگا, پڑھے گا, لکھے گا, میرا سہارا بنے گا, میرا آسرا بنے گا. ساری دنیا مر جائے مجھے کوئی غرض نہیں, لیکن میرا منا ہمیشہ کے لیے جیتا رہے. لیکن بیٹے آج میرا وہ آسرا, میری وہ خوشی بھی ختم ہو گئی. ہائے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے کینا, جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. جوانوں اس پردیسی باپ کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اس کے ایک بیٹے کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 8 بیٹے عطا کی. مگر ان 8 بیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی جب عید کا دن آتا تھا, جب خوشی کا دن آتا تھا تو یہ باپ اس مرے ہوئے بیٹے کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے روتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا, سر پیٹتا تھا. مرے ہوئے بیٹے کی یادیں اسے تڑپا کے رکھ دیتی تھی. آیو عیداں تے شبراتاں آیا تے لوکی کرا نو آئے, او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہاتھیں دفنائے.